بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حسین فیض عطا کر رہے حسین میں حسین فیض عطا کر رہے السلام علیکم. بار دیگر صلوات. حاضرین کرام، آج کی مجلس کا آغاز ہم کرتے ہیں. جناب ابراہیم صاحب تلاوت قرآن پاک فرمائیں گے. ابراہیم صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها خافوا عقباها. صدق الله العظيم.
منقبت امیر المومنین، عنوان ہے فکر سخنور چاندنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام ہے در چاند ہے، نام ہے در چاند ہے، تفصیل ہے در چاندنی، نام ہے در چاند ہے، تفصیل ہے در چاندنی، ہے علی کی مدح میں فکر سخنور چاندنی، نام ہے در چاند ہے، جگمگاتے ہیں ہمیشہ فاطمہ زہرا کے چاند، جگمگاتے ہیں ہمیشہ فاطمہ زہرا کے چاند، کوئی موسم ہو مگر رہتی ہے گھر گھر چاندنی، ہے علی کی مدح میں، دین ہے آل نبی سے وہ نہیں محتاج دین، دین ہے آل نبی سے وہ نہیں محتاج دین، چاند کے حق میں کہاں ہوتی ہے رہبر چاندنی، ہے علی کی مدح میں، اس کی نسبت سے لگے ہیں چاندنی میں چار چاند، اس کی نسبت سے لگے ہیں چاندنی میں چار چاند، تھی علی کے چاند سے پہلے مقدر چاندنی، ہے علی کی مدح میں، چاند کو عباس سے نسبت جو حاصل ہو گئی، دیکھتی ہے دھوپ کو مغرور ہو کر چاندنی، ہے علی کی مدح میں، شعر ہے، حشر کے دن فاطمہ کا چاند ہوگا جلوہ گر، حشر کے دن فاطمہ کا چاند ہوگا جلوہ گر، دھوپ پر چھا جائے گی، دھوپ پر چھا جائے گی یوں روز محشر چاندنی، نام ہے در چاند ہے، تفصیل ہے در چاندنی۔ سلام۔ ان مومنین حضرات سے گزارش ہے جو ایف ایم بینڈ پر اپنی یہ مجالس ریکارڈ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی جب وہ اسٹیشن کو ٹیون ان کرتے ہیں تو وہ ہیڈ فونز استعمال کر لیا کریں، تاکہ ایسا نہ ہو جیسے کل اور پرسوں ہوا کہ اچانک موسیقی اور گانوں کی آواز آنے لگی، اور اس مقام پر ایسے وقت میں یہ سراسر بے حرمتی ہے، تو معذرت کے ساتھ میں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں۔ صلوات۔
اب میں کویت کے مشہور معروف مائع ناز شاعر جناب طاہر کیفی کو سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں. جناب طاہر کیفی. حضرات، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ سب کے محبوب شاعر، ہم انہیں کہتے ہیں شاعر اہل بیت، جناب قائم امروہ بھی بہت سخت علیل اور ہسپتال کے انٹینسو کیئر یونٹ میں وہ داخل ہیں. میں آپ تمام حضرات سے اور بالخصوص حضرت مولانا سے درخواست کروں گا کہ جب وہ اس ممبر پر آئیں جس ممبر کی صدا بعد اجابت پر دستک دیتی ہے، تو وہ ان کے لیے دعا فرمائیں کہ خداوند عالم ان کو صحت کامل و عاجل عطا فرمائے. وہ کل ان کا نمبر تھا پڑھنے کا اور وہ غالباً فیس نہ لا سکیں گے، اس لیے کہ وہ بہت سخت علیل. حضور چند قطعات عرض کیے ہیں. شروع کرتا ہوں نانا سے اور پہنچوں گا نواسے تک انشاءاللہ. کیا حضور کے طاہر کیوں عاجزم کہ کشایم لبے ہنر، طاہر کیوں عاجزم کہ کشایم لبے ہنر، آرے بشر کجاؤ کجا سید البشر، آرے بشر کجاؤ کجا سید البشر، اور چیزیں نیابم آنکھ بگویم بمدح تو بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر. کیا ہوئے کہ حق نے کسی کے واسطے بھیجی نہ ذوالفقار، حق نے کسی کے واسطے بھیجی نہ ذوالفقار، اور شیر خدا ہوا نہ کوئی مرتضیٰ کے بعد، اور نور خدا کشا ہوا نہ کوئی اس جہان میں مشکل کشا سے پہلے نہ مشکل کشا کے بعد. حق نے کسی کے واسطے بھیجی نہ ذوالفقار، حضور شیر خدا ہوا نہ کوئی مرتضیٰ کے بعد، او خدا کشا ہوا نہ کوئی اس جہان میں مشکل کشا سے پہلے نہ مشکل کشا کے بعد. اور اطہر اگر ہیں آپ تو بس ان کے ربط سے، اطہر اگر ہیں آپ تو بس ان کے ربط سے، اور طاہر ہوئی زباں تو انہی کی ثنا کے بعد. حضور آج قطعاتی ہیں میرے پاس، سلام کی کوشش کی تھی، 2-3 شعر جو ہو سکے ہیں وہ عرض کروں گا. عرض کیا حضور کہ ہاں ذاکر سلطان مدینہ ہوں میں، ہاں ذاکر سلطان مدینہ ہوں میں، اور حضور طوفان میں نہ ڈوبے وہ سفینہ ہوں میں، اور منقوش ولائے پنجتن ہے مجھ پر، اے چشم بصیر وہ نگینہ ہوں میں. منقوش ولائے پنجتن ہے مجھ پر، اے چشم بصیر وہ نگینہ ہوں میں، اور حضور میں خانہ کوثر کا شرابی ہوں میں خانہ کوثر کا شرابی ہوں میں، کیا قبر کا خوف بو ترابی ہوں میں، کیا قبر کا خوف بو ترابی ہوں میں. کہتی ہے یہ آنکھ خشک رکھیو نہ مجھے، اے اہل نظر مردم آبی ہوں میں. کہتی ہے یہ آنکھ خشک رکھیو نہ مجھے، اے اہل نظر مردم آبی ہوں میں. اور کیا حضور کہ کیا وصف علی کوئی کما ہی لکھے، کیا وصف علی
کوئی کما ہی لکھے اور کیا مدحت زیغم الہی لکھے. قرآن کا جواب لکھے انسان کیوں کر, ہاں لکھے اگر تو پھر خدا ہی لکھے. کیا وصف علی کوئی کما ہی لکھے اور کیا مدحت زیغم الہی لکھے. قرآن کا جواب لکھے انسان کیوں کر, ہاں اگر لکھے تو پھر خدا ہی لکھے. اس کیا حضور کہ سرمایہ ناز کج کلاہی ہیں حسین, سرمایہ ناز کج کلاہی ہے حسین, اور حضور آئینہ انوار الہی ہے حسین. میدان عمل میں عرصہ ہستی میں سالار حسین ہے, سپاہی ہے حسین. آخری عرض ہے کہ رگے انسانیت اچھلتی ہے, رگے انسانیت اچھلتی ہے, دل تو کیا ہے زمین دہلتی ہے. لے کے دیکھے تو کوئی نام حسین, لے کے دیکھے تو کوئی نام حسین, حضور زندگی کروٹیں بدلتی ہے. حضور سلام کے 2-3 شعر کہ خیرہ ہے چشم انس و جاں, خیرہ ہے چشم انس و جاں, جلوے جو بے پناہ ہیں. خیرہ ہے چشم انس و جاں, جلوے جو بے پناہ ہیں. حضور پشت فرس پہ ہیں حسین, اعظم رزم گاہ ہیں. بے کسی امام کے دونوں جہاں گواہ ہیں, بے کسی امام کے دونوں جہاں گواہ ہیں. حضور تارے اداس اداس ہیں, دھندلے سے مہرو ماہ ہیں. رہبر منزل خدا پیاسا گلا کٹا گیا, رہبر منزل خدا پیاسا گلا کٹا گیا. کچھ تو کہہ تو کچھ عرض کربلا, کہہ تو کچھ عرض کربلا, کیسے یہ رسم و راہ ہیں. ہائے وہ چانسی جبی جبی, ہائے وہ قد حسین حسین, ہو بہو ختم مرسلین, اکبر والا جا ہیں. اور جلوہ مہر و ماہ کہاں, اکبر خوب رو کہاں, سارے جہاں کی خوبیاں صدقہ یک نگاہ ہیں. طاہر غم حسین ہو جن کے دلوں میں جاگزیں, طاہر غم حسین ہو جن کے دلوں میں جاگزیں. خاک نشی ہزار ہوں دونوں جہاں کے شاہ ہیں. قبل از کے میں مولانا قبلہ کو سے گزارش کروں کہ وہ ممبر پر تشریف فرمائیں. یہ اعلان کرتا ہوں کہ کل بعد مجلس اس حسینیہ میں نظر کا اہتمام ہے, جس کا انتظام جناب علی مقصود رضوی صاحب کر رہے ہیں. علی مقصود رضوی صاحب کل بعد مجلس انشاءاللہ. اب میں مولانا قبلہ ذاکر اہل بیت جناب محمد اطہر صاحب لکھنوی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں. ابھی جیسا کہ آپ کو جناب نجمی صاحب کی زبان سے معلوم ہوا, ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ بطفیل بیمار کربلا جناب قائم مولوی صاحب کو شفا عطا فرمائے.
فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ۔ صلوات بھیجنے میں خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ نے ابراہیم کو چند کلمات کے ذریعے مبتلا امتحان کیا، جناب ابراہیم نے اس امتحان کو پورا کر دکھایا تو ارشاد پروردگار ہوا کہ ہم نے تم کو انسانوں کا امام بنا دیا۔ جناب ابراہیم نے عرض کیا اور پالنے والے میری ذریت، تو ارشاد پروردگار ہوا کہ ہمارا عہدہ کبھی ظالموں کو نہیں ملے۔ سلسلہ کلام ذہن عالی میں ہوگا، ہمارے آپ کے درمیان بات آج کل وہیں پر ہے جس سلسلے کی یہ آیت ہے۔ کل قربانی جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کا تذکرہ ہمارے آپ کے درمیان ہوا کہ باپ نے گلا کاٹا اور بیٹے نے گلا کٹایا، اور یہ گلا کاٹنا اور گلا کٹانا یہ دو امتحان تھے۔ بیٹے نے اس بات کا امتحان دیا کہ معبود تیری راہ میں مجھے جان کی پرواہ نہیں ہے، باپ نے اس بات کا امتحان دیا کہ معبود تیری راہ میں مجھے اولاد کی پرواہ نہیں۔ دونوں امتحان میں کامیاب ہوئے، اسماعیل ذبیح اللہ بنے، جناب ابراہیم انسانوں کے امام بنے۔ اللہ کو یہ واقعہ پسند آیا اور بہت پسند آیا۔ پوری تاریخ مذہب سے جب مقصود کائنات حضور سرور کائنات تشریف لائے تو پورے اسلام میں اس ایک واقعے کو منتخب کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یادگار کا حکم دیا گیا کہ جیسے نماز پڑھنا، جیسے روزہ رکھنا، ویسے ہی اگر استطاعت ہو تو حج کو جانا، وطن سے سفر کر کے حج کو جا سکو تو جہاں بھی ہونا وہاں قربانی کرنا، اور اگر ایک آدمی اکیلا قربانی نہ کر سکے، اس لیے کہ اسلام صرف مالداروں ہی کا مذہب نہیں ہے، غریبوں کا مذہب بھی ہے۔ اسلام خالی دولت مندوں کا مذہب نہیں ہے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کا مذہب بھی ہے۔ تو اگر تم تنہا قربانی نہیں کر سکتے ہو اپنے وطن میں تو دو آدمی مل کے قربانی کر لینا، دو آدمی مل کے نہیں کر سکتے ہو 4 آدمی مل کے قربانی کر لینا۔ اس طریقے سے مل جل کے قربانی کی بھی اجازت ہے۔ بقرعید کے دن چاہے تنہا قربانی کرے آدمی، اور اگر امکان میں نہ ہو تو شامل ہو جائے کسی قربانی میں تو ثواب۔ اور دوسرا بھی ایک ذریعہ ہے عبادت میں شامل ہونے کا، اور وہ ہے نماز، جس میں کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ اگر نہیں تمہارے امکان میں ہے قربانی تو نہ کرنا، نماز میں آ کے شریک ہو جانا، ثواب مل جائے گا۔ لیکن بہرحال کسی نہ کسی شکل سے اس چیز کی یاد منانا، نماز بھی پڑھو قربانی بھی کرو اچھا ہے، لیکن اگر امکان میں نہیں ہے قربانی کرنا خالی نماز پڑھو۔ بہرحال کسی نہ کسی حیثیت سے تمہاری شمولیت بھی یادگار میں ہو جائے۔ مجھے عزیزان گرامی اس موقع پر بہت ہی
سنجیدگی کے ساتھ اور بڑے ہی متانت کے ساتھ آپ سے دو باتیں عرض کرنا ہے، اور وہ یہ ہیں کہ اگر کسی ملک میں، کسی گھر میں، کسی عدالت میں، کسی خاندان میں ایک ہی طرح کے مسئلے میں دو قانون رکھے جائیں تو یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ ایک مجلس میں دو آدمی شریک ہوتے ہیں، ایک کو اتنا حصہ باندھ کے دے دیا جائے، ایک سے کہا جائے کوئی ہمارے پاس بس حصہ ختم ہو گیا، خدا کوئی اچھی بات ہے؟ ایک ہی جگہ کے اوپر دو آدمی کام کرتے ہیں، ایک ہی پوسٹ ہے، ایک کو 1000 دینار مل رہے ہیں، دوسرے کو 500 دینار مل رہے ہیں، یہ تو نہیں بات ہے۔ جہاں پر ایک طرح کے مسائل ہوں وہاں کے اوپر قانون بھی ایک سا رہنا چاہیے۔ دوہرا قانون جو ہے وہ عدالت کے خلاف ہے ایک سے مسئلے میں۔ مجھے صرف اتنی بات عرض کرنا ہے کہ اللہ نے تمام اسلامی واقعات میں جو حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہوئے ہیں، صرف ایک واقعہ چنا یادگار کے واسطے، اور وہ واقعہ ہے یاد قربانی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرانی تاریخ میں ہم کو اس کی گنجائش ملی کہ اگر راہ خدا میں کوئی قربانی دے تو قربانی کی یاد منائی جاتی ہے۔ اور ٹھنڈے دل سے سوچیے گا جو بات میں عرض کر رہا ہوں، اس کو کسی اور طرف نہ لے جائیے گا۔ اگر کوئی قربانی دے تو قربانی کی یاد منائی جاتی ہے، یہ اسلام میں گنجائش ہے۔ یعنی جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے کا گلا چھری کے نیچے رکھا اور جناب اسماعیل نے اپنا گلا چھری کے نیچے رکھوایا۔ اللہ نے اس واقعے کی یاد تمام مسلمانوں پر فرض کر دی۔ مجھے صرف بات اتنی کہنا ہے کہ اگر ایک نبی اور ایک نبی کا بیٹا اللہ کی راہ میں اپنا گلا چھری کے نیچے رکھتے ہیں تو اس کی یاد واجب ہو جاتی ہے۔ اگر سب سے بڑے نبی کا پورا گھرانہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے تو اس کی یاد حرام کیسے ہو جائے گی؟ یہ فلسفہ مجھے سمجھا۔ وہ علماء اسلام، میں ایک سنجیدہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ علماء اسلام جو کہتے ہیں محرم بدعت ہے، وہ شاید اس سے واقف نہیں ہے کہ بدعت کے معنی کیا ہے۔ بدعت کہتے ہیں کسی بات کو شروع کرنا، ابتدا کرنا کسی چیز کی، وہ کام جو حیات رسول میں نہیں ہوا اور بعد میں دین میں شامل کیا جائے وہ بدعت ہے۔ غور کیجیے گا، وہ کام جو حیات سرور کائنات میں نہیں ہوا اور بعد میں دین میں شامل کیا جائے وہ بدعت ہے۔ وہ اعمال جن پر مسلمان عمل کرتا ہے یا دنیا کا کوئی انسان عمل کرتا ہے وہ اسلام میں 5 قسم کے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، یا وہ عمل واجب ہے، یہ اس کونے پر ہے، یا وہ عمل حرام ہے، اس کے مقابلے میں اس کونے پر دوسرا عمل حرام ہے، یا وہ عمل مستحب ہے، یا وہ عمل مکروہ ہے، یا وہ عمل مباح ہے۔ عمل مسلم ہو یا عمل انسان ہو، 5 حیثیتوں میں سے ایک حیثیت پر ہوگا۔ یا وہ عمل واجب ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں، یا وہ عمل مستحب ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں، یا وہ عمل مباح ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں، یا وہ عمل مکروہ ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں، یا وہ عمل حرام ہے جو آپ انجام دے رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہا ہے ایک شخص، یہ واجب انجام دے رہا ہے۔ نافلے پڑھ رہا ہے یا تلاوت کلام مجید کر رہا ہے، یہ مستحب کام انجام دے رہا ہے۔ میں سیاہ رنگ کی شیروانی پہنے ہوں، آپ کریم کلر کا کرتا پہنے ہیں، آپ سفید رنگ کا کرتا پہنے ہیں، کوئی صاحب نیلے رنگ کی شرٹ پہنے ہیں، کوئی پنک کلر کی پہنے ہیں، یہ اپنے اپنے پسند کی بات ہے۔ اس کے اندر نہ واجب ہے، نہ مستحب ہے، نہ حرام ہے، نہ مکروہ ہے، یہ مباح ہے۔ جیسا کپڑا بھی آپ کو پسند میں آئے، جو کلر آپ کی سمجھ میں آئے، میں شیروانی پہنے ہوں، کوئی صاحب کرتا پاجامہ پہنے ہیں، کوئی صاحب شلوار و قمیص پہنے ہیں، یہ اپنا اپنا فعل ہے، اپنی اپنی پسند ہے، اپنی اپنی ضرورت ہے۔ یہ عمل جو ہے یہ مباح ہے۔ آپ کے گھر میں جو صوفہ سیٹ ہے اس کا کلر جو ہے وہ گرے ہے، میرے کے یہاں جو ہے اس کا کلر گرین ہے۔ آپ کو یہ کلر پسند آیا، مجھے وہ کلر پسند آیا، آپ نے آج اپنے گھر میں
یہ کھانا پکوا لیا میں نے اپنے گھر میں، وہ کھانا پکوا لیا، یہ عمل جو ہے یہ سب مباح ہے، اس کے اندر نہ حرام ہے، نہ حلال ہے، نہ مستحب ہے، نہ مکروہ ہے۔ اب ایک صاحب مثلاً کالا جوتا پہنتے ہیں، کالا جوتا پہننا شریعت میں مکروہ ہے، تو یہ عمل جو ہے یہ مکروہ ہو گیا۔ کوئی صاحب خدا نخواستہ شراب پی رہے ہیں، یہ عمل جو ہے یہ حرام ہے۔ تو عزیزان گرامی توجہ ہے، خاص چاہتا ہوں، یا عمل واجب ہوگا، یا عمل مستحب ہوگا، یا عمل مباح ہوگا، یا عمل مکروہ ہوگا، یا عمل حرام ہوگا۔ اس کے علاوہ انسان کے اعمال کی کوئی چھٹی شکل نہیں ہے، کوئی چھٹی شکل نہیں ہے آپ کے عمل کی، یا مستحب یا مکروہ، یا واجب یا حرام یا مباح، اس کے علاوہ کوئی چھٹی شکل نہیں ہے۔ اس میں اگر واجب کو کوئی حرام کہے تو اس نے بدعت کی، اگر حرام کو کوئی واجب کہے تو اس نے بدعت کی، یا تو دکھاؤ رسول کی زندگی میں یہ کہ انہوں نے کہا ہو کہ حسین کی عزاداری حرام ہے، ورنہ جو حرام کہتے ہیں وہ بدعت کرتے ہیں، ہم بدعت نہیں کرتے۔ صلوات بھیجتے ہیں محمد وہاں۔ اگر اس کو آپ مستحب نہ مانیے، اگر آپ اس کو دنیا محبت کا واجب نہ بھی تسلیم کیجئے، تو کسی کا غم منانا یا کسی کا تذکرہ کرنا عام حالات میں فعل مباح ہے، اور فعل مباح کو حرام کہنا یہ عمل بدعت ہے، اور ہمارے سامنے لوگ کہتے ہیں بدعت ہے۔ تو بدعت کیا ہے؟ میں چند لفظوں میں آپ کو مثالیں دوں گا، صرف پرانی تاریخ موضوع آپ کے ذہن میں ہے کہ ہمارے آپ کے درمیان پرانی تاریخ کی گفتگو چل رہی ہے۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پوری تاریخ مذہب میں ایک واقعے کا سلیکشن ہوتا ہے، قربانی کا واقعہ، کہ مسلمان اس کی یاد منائیں گے، جس واقعے کا نام حج ہے، حج بیت اللہ، اسلام کی عظیم عبادت۔ تو ہم سے بھی لوگوں نے کہا کہ چلیے آپ بھی جائیے حج کرنے کے لیے، تو ہم نے کہا کہاں ہوتا ہے؟ کہنے لگے مکے میں، مکے جانا پڑے گا۔ ہم نے کہا وہ تو بہت دور ہے، ہمارے شہر میں بھی ہے مسجد، ہم اسی کا طواف کر لیں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، کیا ہمارے شہر میں بھی مسجد ہے، ہم اسی کا طواف کر لیں؟ ان کا کیسی بات کرتے ہیں آپ، کہیں اپنے مسجد سے طواف ہوگا؟ اچھا خیر، دلی کی جامع مسجد صحیح، بڑی قدیم ہے، وہ بھی پرانی ہے، شاہجہاں کے عہد کی بنی ہوئی ہے، اس کا طواف ہو جائے۔ ان کا آپ کیسی بات کرتے ہیں، ہندوستان میں کعبہ بنا کے جھگڑا کروائیے گا؟ ہاں یہ سیاسی رخنمائی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اچھا میرا ایک سجیشن ہے، پاکستان میں بنے تو کیسا رہے گا؟ لاہور کی شاہی مسجد کو اگر قبلہ قرار دے دیا جائے صرف ادھر کے مسلمانوں کے لیے، سب کانٹیننٹ کے جو مسلمان ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، اور ادھر انڈونیشیا، ملیشیا اور برما اور یہ سب ادھر کے جو مسلمان ہیں، قریب قریب میں سمجھتا ہوں حساب جوڑیے تو 50 کروڑ مسلمانوں کا حساب بنتا ہے۔ پاکستان میں کتنے ہیں، پھر ہندوستان میں اتنے ہیں، پھر بنگلہ دیش میں ہیں، پھر انڈونیشیا میں ہیں، ملیشیا میں ہیں، برما میں ہیں، اور ادھر ہیں دوسرے ٹھکانوں کے اوپر جو قریب میں ہیں، تھائی لینڈ اور فلپائن اور چین، اور یہ سب ادھر کے جو مسلمان ہیں، اگر سب جوڑ لیجئے تو 50 کروڑ سے زیادہ کی تعداد آن کے بیٹھے گی۔ یقین مانیے آپ، 50 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں۔ میں نے تحریک شروع کر دی کہ ادھر کے لوگوں کو یہی قریب پڑے گا، جو کعبہ ہے وہ رہے اپنی جگہ، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ادھر والوں کے لیے یہی کعبہ، بڑے فائدے ہو جائیں۔ خدا کی قسم اگر لاہور کی شاہی مسجد کعبہ ہو جائے، ایک تو غریب مسلم ملک کو کروڑوں کا فارن ایکسچینج ملنے لگے ہر دن، اپنے ایک بھائی کا اور فائدہ ہوگا، ان کو تو اللہ نے دیا ہی ہے، نوازا ہے، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، ادھر غریب بھائی کا بھی فائدہ ہو جائے۔ تمام چلے آ رہے ہیں ہندوستان سے اور برما سے اور تھائی لینڈ سے اور رنگون سے اور جناب ملیشیا سے، انڈونیشیا سے، سب چلے آ رہے ہیں۔
تو بڑا فائدہ ہو جائے. اور یہ کہ یہ بھی اللہ کا گھر ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے, یہ بھی اللہ کا گھر ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے. معاذ اللہ ہم کسی کے گھر کا طواف نہیں کریں گے, سب اعمال وہی بجا لائیں گے, مگر وہی لاہور میں کام ہو جائے. ایک بات بھی بن جائے گی, ایک زور بھی پیدا ہو جائے گا کہ صاحب یہاں بھی کعبہ ہے اور وہاں بھی طواف ہو جائے اللہ کے گھر کا. کیا مذائقہ ہے, گرد گھوم نہیں ہے تو ادھر گھوم لے. انہوں نے کہا دیکھیے چپ رہیے اور توبہ کیجئے, اور اگر آپ نے اس بات کو آگے بڑھایا تو اسلام سے خارج ہو جائیے گا. میں نے کہا آپ اسلام سے خارج کہتے ہیں, میجارٹی مسلمانوں کی میرے ساتھ ہے. سارے پاکستانی راضی ہیں کہ قبلہ یہیں ہو جائے, سارے ہندوستانیوں کو قریب پڑے گا. جن کو 20,000 میں حج پہنچتا ہے وہ 200 میں حج کر لیں گے لاہور آ کے. بنگلہ دیشی مسلمان سب راضی ہیں کہ یہیں پر قریب ہے ہمیں. انڈونیشین راضی ہیں, ملیشین راضی ہیں, چینی مسلمان راضی ہیں, اور تمام جو اس کے آزو بازو کے مسلمان ہیں. آپ جوڑ ڈالیے لاہور کے اندر اگر قبلے کی ووٹنگ ہو تو لاہور والا قبلہ جیت جائے گا. اس لیے کہ زیادہ مسلمانوں کو لاہوری میں قریب پڑے گا بنسبت وہاں جانے کے. سفر کی سہولتیں بھی ہیں, موسم کی آسانیاں بھی ہیں, سبھی چیزیں وہاں فراہم ہیں. پانی بھی بکثرت ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی زحمت نہیں ہے کسی قسم کی بھی, ہر چیز میسر مہیا بہت آرام کے ساتھ. میں نے کہا 50 کروڑ سے زیادہ مسلمان راضی ہے. اگر کاغذ پنسل لے کے ہم لوگ بیٹھے مجلس کے بعد اور قاعدے سے واقعا نقشہ سامنے رکھ کے جوڑیں کہ کس کو زیادہ قریب پڑے گا یہاں, تو زیادہ مسلمانوں کو وہیں قریب پڑے گا اگر لاہور میں بن جائے کعبہ. جی ان کا آپ 50 کروڑ کی بات کرتے ہیں, ساری دنیا کے مسلمان مل کے راضی ہو جائیں تو کعبہ تھوڑی بدلا جائے گا. ہاں ارے صاحب اجماع مسلمین ہے, آپ بات کیا کرتے ہیں. ان کا صاحب ساری دنیا مل کے کہے کہ اس کعبے کے جواب میں یہ کعبہ, تو جتنے کہیں سب کافر ہو جائیں گے, کعبے کی حیثیت باقی رہے گی. تو مجھے یہ بات سمجھا دیجئے کہ مکان کے جواب میں مکان نہ بنے اور مکین کے مقابلے میں مکین بن جائے. صلوات بر محمد. تو ان کے صاحب آپ کیسی بات کرتے ہیں, مسجد کی توہین کر رہے ہیں آپ. دیکھیے مسجد کی توہین نہیں ہے, لاہور میں جو شاہی مسجد ہے اس کی توہین نہیں ہو رہی ہے. اس کو ہم محترم مانتے ہیں, اس کو پاک و پاکیزہ بھی مانتے ہیں, اس میں جا کے نماز پڑھنا ثواب بھی مانتے ہیں. لیکن یہ بات جب ہو رہی ہے جب کعبے کے سامنے لائی جائے, یعنی مسجد ہر حال میں مسجد رہے گی, مسجد کو پرموٹ کر کے کعبہ نہیں بنایا جا سکتا. پر یہی حضور عرض کر دوں, صحابی ہر حال میں صحابی رہے گا, پرموشن پا کے امام نہیں ہو جائے گا. صلوات پر محمد. کیا پیچ ہے اسلام میں. کعبہ ابراہیم و اسماعیل کا بنایا ہوا ہے, امام اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے. کعبے کی طہارت کی جب بات آئی تو خدا نے کہا عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود. ہم نے عہد لیا ہے ابراہیم و اسماعیل سے کہ وہ ہمارے گھر کو پاک رکھیں گے, نماز پڑھنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے, طواف کرنے والوں کے لیے. پڑھیے قرآن, عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل, ہم نے عہد لیا ابراہیم و اسماعیل سے. کیا عہد لیا؟ ان طہر بیتی, کہ وہ ہمارے گھر کو پاک رکھیں گے, للطائفین, طواف کرنے والوں کے لیے, عاکفین, اعتکاف کرنے والوں کے لیے, ورکع السجود, اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے. یہ ابراہیم و اسماعیل سے کعبے کی طہارت کا عہد لیا گیا. لیکن جب اہل بیت کی طہارت کی بات آئی تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. صلوات بر محمد. کعبہ
صاحب سمجھتے ہیں کون کون کعبہ؟ رسول کی حدیث سناؤں؟ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی تمہاری مثال کعبے کی سی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ وہ رسول بولا جو بغیر وہی بولتا نہیں ہے۔ جس خدا نے کعبہ بنوایا اسی خدا نے علی کو مسیل کعبہ قرار دیا۔ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی تم کعبے کی طرح ہو، لوگ تم تک آئیں گے، تم لوگوں تک نہیں جاؤ گے۔ اب خدا کی قسم ذات علی بھی عجب ہے، کعبے کو جا کے دیکھیے آپ تو کوئی وقت ایسا نہیں ہے جس پر اس کے گرد طواف نہ ہو رہا ہو۔ بیچ میں کعبہ اور چاروں طرف لوگ طواف کر رہے ہیں۔ رسول نے کہا یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی تم کعبے کی طرح ہو۔ ہم نے علی کی ذات کو یوں ہی پایا، بیچ میں علی، چاروں طرف فضائل، طواف ہو رہا ہے، شب ہجرت طواف کر رہی ہے، میدان بدر طواف کر رہا ہے، احد کی ذوالفقار طواف کر رہی ہے، کل ایمان کا خطاب طواف کر رہا ہے، خیبر کا عالم طواف کر رہا ہے، آیہ مباہلہ طواف کر رہی ہے، میدان غدیر طواف کر رہا ہے، اہل ایمان کے دل طواف کر رہے ہیں۔ یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، صلوات تو میری نیت بری نہیں ہے، کوئی صورت ہے کعبہ بدل جائے؟ ان کے صاحب کوئی صورت نہیں ہے، آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کعبہ نہیں بدلا جا سکتا۔ نہ میں نے تو اصل میں اس لیے کہا تھا کہ میں ہندوستان کی حد تک بات جانتا ہوں کہ منیمم بہت ہی کم کر کے اگر وہ خرچہ کرے تو ہندوستان کے مسلمان کا حج انڈین کرنسی میں 20,000 روپے سے کم میں نہیں ہوتا آج کل۔ مجھے نہیں حساب کا اندازہ صحیح ہے، انڈیا کا حساب جانتا ہوں، انڈین کرنسی میں کم سے کم بہت ہی جو آخری حد ہے خرچے کی، اس میں کم سے کم میں بھی اگر ہوگا بالکل بحالت غربت و افلاس تو 20,000 سے کم میں نہیں ہوتا ہے، اور جو زیادہ ہو تو پھر زیادہ میں زیادہ کی کوئی حد ہی نہیں مقرر ہوتی دنیا میں، کتنا بھی آپ زیادہ خرچہ کیجئے۔ میں نے اس لیے عرض کیا کہ یہ کروڑوں روپیہ جو غریب مسلمانوں کا لگتا ہے، اگر یہی کسی کنسٹرکٹیو کام میں لگ جائے، کچھ تعلیمی حالت کو اپلفٹ کرنے میں، کچھ اقتصادی حالت سدھارنے میں، کچھ معاشی حالت کے سدھارنے میں، کچھ انڈسٹری میں، کچھ اقتصادیات میں، اگر یہی پیسہ کہیں لگ جائے تو مسلمانوں کی حالت سدھر جائے گی۔ ان کا صاحب ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ کے خیالات اتنے خراب ہیں۔ یہ کنسٹرکٹیو کام کیا آپ نے کہا، یہ کیا ڈسٹرکٹیو ہے؟ یہ کنسٹرکشن نہیں ہے۔ ہم نے کہا نہیں، خرچہ بہت ہو جاتا ہے۔ ان کے صاحب ہوا کرے، اللہ کا حکم ہے، اس کے اندر خرچہ تو ہو بھی گا، اسی لیے کہہ دیا گیا جو کر سکتا ہو وہ کرے، جس کے پاس نہیں ہو اس سے نہیں کہا کہ چندہ کر کے آؤ یا بھیک مانگ کے آؤ، لیکن جس کے پاس ہے وہ آئے۔ تو کسی مسلمان نے آج تک یہ نہ کہا کہ یاد اسماعیل میں اتنا خرچہ ہوتا ہے، مسلمانوں کی مالی حالت جہاں جہاں خراب ہے کم سے کم وہیں حج روک دیا جائے تاکہ مسلمانوں کی حالت وہاں سدھر جائے۔ ہماری سمجھ میں یہ نہ آیا کہ حج کے زمانے میں کوئی پمفلٹ ہم نے آج تک نہ دیکھا کہ یہ پیسہ بچا کے کسی کنسٹرکٹیو کام میں لگاؤ۔ جیسے ہی محرم آتا ہے ویسے ہی مسلمانوں کی اقتصادیات جو ہے وہ ہر ایک کے سامنے آ جاتی ہیں، بھائی غریب مسلمانوں کی حالت تباہ ہے، یہ پیسہ بچا کے کنسٹرکٹیو کام میں لگاؤ۔ یہ دوہری پالیسی سمجھ میں نہ آئی کہ اسماعیل ابراہیم کے بیٹے کی یاد منائی جائے تو جتنا بھی خرچہ ہو جائے سر آنکھوں پر، اور محمد کے بیٹے کی یاد منائی جائے تو جیب، اما جس کے نام پر کھاتے ہو اسی کے نام پر خرچ کرنے میں گھبراتے ہو۔ عجیب و غریب فلسفہ ہے صاحب۔ کنسٹرکٹیو کام، کنسٹرکٹیو، یہ کنسٹرکٹیو کا لفظ ہی خطرناک ہے، کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی کنسٹرکشن نہیں۔ اور عزیزان گرامی، کیریکٹر کا کنسٹرکشن جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اگر کیریکٹر بن گیا تو سب بن گیا، ہوگا کیریکٹر بگڑ گیا تو سب بگڑ گیا۔
یہ مجلس حسین جو ہے یہ کریکٹر کنسٹرکشن کرتی ہے، یہ کام کردار سازی کرتا ہے۔ اور میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اگر میں نے آپ کی خدمت میں 10 دن مجلسیں پڑھی اور 10 دن میں 10 گھنٹے میں نے کوئی ایک نئی بات نہیں پڑھی، کوئی فائدہ مند بات نہیں پڑھی، کچھ نہیں پڑھ کے دیا، صرف 10 گھنٹے آپ کو میں نے ڈیٹین رکھا اس امام باڑے میں، اور ان کا صاحب اس مرتبہ تو اطہر صاحب نے کچھ پڑھا ہی نہیں، ہمارے 10 گھنٹے ویسٹ ہوئے، تب بھی ویسٹ نہ کہیے ان 10 گھنٹوں کو، اس لیے کہ وہ 10 گھنٹے جس میں ہم نے آپ کو امام باڑے کے اندر روکے رکھا، اس کے اندر نہ آپ نے غیبت کی، نہ برائی کی، نہ گناہ کیا، نہ معصیت کی، نہ محرم کو دیکھا، نہ جھوٹ بولے، چپ کے بیٹھے رہے، تو اگر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوا تب بھی آپ کے نام عمل میں یہ 10 گھنٹے ایسے سادے ہیں جس میں کوئی بلیک اسپاٹ نہیں لگا ہوا ہے۔ یہ 10 گھنٹے جو ہیں آپ کے نام عمل میں یہ بالکل عصمت نما 10 گھنٹے ہیں۔ عصمت کا لفظ تو میں نہیں استعمال کروں گا اس لیے کہ وہ مخصوص ہے، لیکن عصمت نما یہ 10 گھنٹے ہیں کہ ان 10 گھنٹوں میں کوئی بھی ایک گناہ آپ کے نام عمل میں نہیں ہے، اور چونکہ آپ مجلس حسین میں بیٹھے ہیں لہذا کچھ ثواب ہی لکھا گیا، تو یہ کیا کم فیض ہے حسین ابن علی کا کہ جتنی دیر آپ ان کے تذکرے میں بیٹھیے اتنی دیر آپ کے نام عمل میں کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ تو بہرحال نہ یہ ہماری اسکیم پاس ہو سکی کہ لاہور میں کعبہ بن جائے، اور نہ اسی کو لوگوں نے ایکسپٹ کیا کہ خرچہ بچا کے کسی کنسٹرکٹیو کام میں لگایا جائے، وہیں جانا پڑے گا۔ اچھا چلیے وہیں چلیے، ہم بھی چلتے ہیں، چلیے چلیں گے اب کی ہم بھی، تو اچھی والی شیروانی سلوا لیں عمدہ، تاکہ ہم اپنے انڈین اسٹائل سے نکلیں مکے میں اچھے کپڑے پہن کے۔ ان کا شیروانی، میں نے کہا ہاں میں تو بہت عمدہ لکھنوی کٹ کی شیروانی پہن کے حج کروں گا۔ ان کا شیروانی میں نہیں ہوتا تھا تو پھر ابا قبا بنوانا پڑے گی، کہیں گے نہیں ابا قبا بھی نہیں تو کیا پھر لمبا عربی کرتا، کہیں گے صاحب آپ کچھ معلوم ہی نہیں ہے، نہ لمبا عربی کرتا نہ ابا قبا، پھر کیا؟ ان کا وہاں تو احرام باندھنا پڑتا ہے۔ احرام کیا چیز ہے؟ کہنے لگے 2 چادریں ہوتی ہیں، ایک اوڑھ لیجئے اور ایک باندھ لیجئے لنگی کی طرح۔ یہ کیا چیز ہے صاحب؟ اگر ہم نہ باندھنا چاہیں، نہ کیسے باندھنا چاہیں، پھر آپ کا حج ہی صحیح نہیں ہوگا، آپ نہ باندھنا چاہیں تو اس کے پیچھے سینس کیا ہے؟ کہا صاحب سارے لوگ ایک طرح سے آئیں، یہ لباس سے مخصوص ہے اس کام کے لیے۔ اچھا تو معلوم ہے یادگار منانے کے لیے لباس بھی مخصوص ہوتا ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔ لباس بھی مخصوص ہوتا ہے، ایک چادر باندھے ہوئے ایک چادر اوڑھے ہوئے۔ اچھا صاحب جو کچھ کہیے وہ تو بندھے ہیں تو پھنسے، چلیے وہی صحیح، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کہیں گے سمجھ کا سوال نہیں، یہ لباس یادگار ہے۔ اچھا تو یہ لباس یادگار ہے تو اب یہ کالا لباس جو ہے یہ بھی کسی کی یادگار میں ہے، جیسے وہ یادگار کا لباس ہے ویسے یہ یادگار کا لباس ہے۔ سوال یہ رنگ، ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا صاحب رنگ کی کیا اہمیت؟ میں نے کہا رنگ کی اہمیت یہ ہے کہ رنگ جو ہے وہ مختلف جذبات کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ بمبئی میں پوچھا گیا مجھ سے باقاعدہ کہ صاحب رنگ کی کیا اہمیت؟ میں نے کہا رنگ کی اہمیت یہ ہے کہ رنگ جو ہے وہ جذبات کی عکاسی کرتے ہیں۔ سرخ رنگ جو ہے وہ خوشی اور مسرت کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے، سیاہ رنگ جو ہے وہ غم و اندوہ کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے، اور مختلف قوموں کے نزدیک مختلف رنگوں کی مختلف صفات ہیں، مختلف سماجوں میں مختلف رنگوں کے۔ تو انہوں نے بعد میں کہا کہ ہم رنگ کی اہمیت کے قائل نہیں۔ بات جو تھی وہ اس بات پر چھڑی ہوئی تھی کہ عاشورے کے دن بھی لوگ بعضے سرخ کپڑے پہن کے نکلتے ہیں۔ انہوں نے یہی بات میں کہا کہ ہم رنگ کی اہمیت کے مگر قائل
نہیں. تو میں نے بھی بہت سیدھا سا جواب بھیج دیا تھا ان کو. میں نے کہا کہ ہم آپ کی بات کو سچ مان لیں گے بشرطے کہ کالی ساری بندوا کے بیٹی کو بیاہ دیجیے. بارات کے دن کالی ساری بندوا دیجیے. کہ ہم رنگ کی اہمیت کے قائل نہیں. تو اگر کوئی اپنے یا اپنے گھر کی شادی میں کالے کپڑے استعمال کرے تو پھر وہ آن کے محرم میں لال کپڑوں کو بحث بھی کرے. لیکن تو صاحب یہاں بھی رنگ کی اہمیت ہے. یہ رنگ جو ہے یہ دل کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے. سمجھے آپ؟ دل کے جذبے کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمیں غم ہے لہذا ہم سیاہ پہنے. غور کیا صاحب؟ پھر کیا کیا ہوگا وہاں؟ ان کا وہاں صاحب احرام باندھنا ہوگا, اس کے بعد پھر طواف ہوگا. دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے. کل میں نے وعدہ کیا تھا, سنا رہا ہوں کیا کیا ہوتا ہے, یہ ذہن میں رہے. کا طواف کرنا ہوگا. کس کا طواف؟ کا کعبے کو. اللہ کا گھر ہے, کہاں اللہ کا گھر ہے, اس کا طواف ہوگا. اس کا طواف ہوگا. اور کیا ہوگا؟ کہ حجر اسود کو چومنا ہوگا. کیوں پتھر کاہے کو چومے؟ پتھر کاہے کو چومے؟ کہا نہیں اس پتھر کو تو چومنا ہی پڑے گا. اور اگر بھیڑ کی وجہ سے آپ نہیں چوم سکتے ہیں تو اشارے سے چوم لیجئے. اشارے سے کیسے چومیں؟ یعنی ہاتھ ادھر کر کے ہاتھ چوم لیا اپنا. ہاتھ کو جب ادھر نسبت ہوئی تو اس کو چوم لیا. تو گویا جس نے نسبت کو چوما اس نے اصل کو چوما. یہ عجب مصیبت ہے کہ جو وہاں سے پتھر چوم کے آتا ہے وہ یہاں علم چومنے کو بدعت کہتا ہے. دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے یادگار ابراہیم و اسماعیل میں. کعبے کا طواف, حجر اسود کا بوسہ, اور کیا کریں؟ کا صحیح کیجئے. صحیح کیا چیز ہے؟ کا دو پہاڑیاں ہیں, ایک صفا ایک مروہ. ادھر سے دوڑتے ہوئے ادھر جائیے, ادھر سے دوڑتے ہوئے ادھر آئیے. کیوں دوڑیں؟ ہم سنجیدہ آدمی ہیں, دوڑ دھوپ کا قائل نہیں. کہا اپنی سنجیدگی کپڑوں میں لپیٹ کے گھر میں رکھائیے. یہاں جیسے آرڈر ہوا ہے ویسے ہی آئیے. ننگے سر ہوں آپ, ننگے پیر ہوں آپ. جی معلوم ہوا کہ یہ بھی ہے کہ سر بھی کھلا ہو پیر بھی کھلے ہوں. جب عاشورے کے دن ہم ننگے سر ننگے پیر نکلتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ سنجیدہ سنجیدہ لوگ دیکھیے کیسے چلے جا رہے ہیں. اما حج میں ہم نے سب کی سنجیدگی کا پول کھلتے دیکھ لیا. صلوات بر محمد. تو دوڑیں کیوں؟ سوال یہ کیوں چلیں یہاں سے وہاں؟ آپ بہت ناسمجھ آدمی ہے, کچھ آپ کو آتا جاتا نہیں. ارے صاحب حضرت ہاجرہ دوڑی تھی, ٹھیک ہے ان کی ضرورت ہوگی دوڑی ہوں گی, کوئی ضرورت ہوگی وہ دوڑی ہوں گی. کہا نہیں ان کے صاحبزادے پیاسے ہو گئے تھے, پانی ختم ہو گیا تھا تو وہ دوڑی. اچھا تو ٹھیک بات ہے, ٹھیک دوڑی. وہ ان کا بچہ پیاسا تھا, پانی لینے کے لیے دوڑی. ان کا ہاتھ تو بس وہی دوڑنا اللہ کو پسند آیا. اب قیامت تک جتنے حاجی جائیں وہ دوڑیں. معلوم ہوا اسلام نے گنجائش رکھی کہ اگر کسی ماں کا بیٹا پیاسا ہو اور بے قرار ماں دوڑے تو تم بھی یاد مناؤ. بس جیسے صحیح ہاجرہ کی بے قراری کی یاد ہے ویسے ماتم زینب اور لیلا کی بے قراری کی یاد ہے. جی وہ بھی ایک بے قراری ہے, یہ بھی ایک بے قراری کی یاد ہے. تو پھر کیا ہوا؟ ان کا بیٹا پیاسا شہید ہو گیا. کہا نہیں 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 پیاسا نہیں شہید ہوا, وہ جو انہوں نے اڑیاں رگڑی وہاں تو وہاں چشمہ پھوٹا اور وہی آب زمزم ہے. اچھا اچھا اچھا, وہ جو پانی آپ نے تبرک میں دیا تھا. کہا ہاں وہی پانی. جو حاجی جاتا ہے تبرک بھی بانٹتا ہے. یہ خالی حسین ہی کے تبرک سے جھگڑا ہے, اسماعیل کے تبرک سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. کہ یہ کیا ہوا؟ کہ پانی نکلا تھا. اچھا پانی نکلا تھا, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے آپ پاس؟ کہا ہاں دو چار قطرے پڑے ہوں گے.
نہیں یہ ہمیں بھی دیجیے گا، آنکھوں سے لگائیں گے، پئیں گے اس کو تبرکن، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، آپ نے تو حاجی صاحب وضو بھی کیا ہوگا، کہنے لگے ہاں الحمدللہ ہم تو روز اسی پانی سے وضو کرتے تھے. اچھا آج کویت میں ملے تو کیسے وضو کیجیے گا؟ اگر کویت میں مل جائے ایک آدمی کے پاس زمزم کا پانی، یا مسجد میں آپ جائیں وہاں 2 لوٹوں میں پانی رکھا ہو، ایک پر لکھا ہو اس میں زمزم کا پانی ہے، ایک میں لکھا ہو اس میں کویت کا پانی ہے، تو کس پانی سے وضو کرنے کو پریفر کرے گا مسلمان؟ زمزم کے پانی سے. اور اگر کسی کی اتنی حیثیت ہو کہ برابر منگا سکے، یا اتنا بڑا کوئی ڈرم منگا لے، یا کوئی ایسا ٹنکی میں بھر کے منگا لے کہ سال بھر اسی سے وضو کرتا رہے، تو سال بھر اسی سے وضو کرے گا یا دوسرے پانی سے؟ دیکھیے امکان کی بات ہے خالی، کوئی کام ایسا مشکل تو ہے نہیں کہ ایک بڑے ٹینکر میں آپ پانی بھروا کے منگوا لیجئے زمزم کا یہاں، اور اس کے بعد آپ سال بھر اسی سے وضو کرتے رہیے. تو اگر کسی کو امکان میں رہے کہ زمزم کے پانی سے وضو کرے تو وہ زمزم کے پانی سے وضو کرے گا، یا کویت کے پانی سے، یا لکھنؤ کے پانی سے، یا کراچی کے پانی سے، جہاں کا ہے وہاں کے پانی سے، یا زمزم کے پانی سے. سارے مسلمانوں نے ایک زبان ہو کے کہا کہ جب تک زمزم کا پانی ملے گا جب تک دوسرے پانی سے وضو نہیں کریں گے. کیا بات ہے زمزم کے پانی میں؟ کہا نبی زادے کی ایڑیوں کی رگڑ سے نکلا ہے. اچھا تو اگر پانی نکل آئے تو پانی تبرک ہو جاتا ہے، اور اگر پانی نہ نکلے تو خاک تبرک ہو جائے گی. یہی دلیل ہے میری، آپ کو جب تک زمزم کا پانی ملے گا دوسرے پانی سے وضو نہ کریں گے، مجھے جب تک کربلا کی مٹی ملے گی دوسری مٹی پر سجدہ نہ کروں گا. صلوات بر محمد. بھائی اگر اسماعیل کی وجہ سے پانی محترم ہو گیا تو حسین کی وجہ سے مٹی محترم ہو گئی. ایک ہی طرح کے قانون میں 2 اصول کیسے بنائیے گا؟ ایک ہی معاملے میں 2 اصول کیسے ہوں گے کہ زمزم کے پانی سے وضو ثواب، کربلا کی مٹی پر سجدہ حرام؟ یہ کیسے معاملہ ہے؟ یہ ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتا. یہ تھیوری نہ آج تک سمجھ میں آئی کہ ہے کیا؟ یہ تھیوری نہ سمجھ میں آئی کہ ایک ہی طرح کے 2 ہیں، کا زمزم پیا بھی ہو، کپڑوں پر چھڑکا بھی ہو، منہ پر بھی ڈالا اور چندیا پر بھی ٹپکایا. جی ہاں یہ سب ہوا. اب کیا ہوگا؟ آگے بھی کچھ ہونا ہے. کہا جی ہاں ابھی بہت سے کام باقی، بہت سے کام باقی. اچھا چلیے وہاں چل کے رہیے، وہاں چلیے اور چل کے شیطانوں کو پتھر ماریے. شیطانوں کو پتھر؟ شیطان کہاں بیٹھا ہے پتھر کھانے کے لیے؟ ایک سیانہ ہو. ان کے مینا میں شیطان ہے، ان کو پتھر ماریے. کیا وہاں مینا میں شیطان بیٹھتا ہے؟ پتھر کھانے کو آتا ہے؟ ڈھونڈے نہ ملے وہاں پتھر کھانے کو آئے گا؟ کہیں گے جی وہ پتھر، شیطان کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں جہاں شیطان نے نازیبہ حرکت کی تھی وہاں وہاں کھمبے بنا دیے ہیں، ان کھمبوں کو مارتے ہیں پتھر. تو میں نے کہا یہ تو وہی مسئلہ ہوئی کہ سانپ نکل گیا لکیر پیٹا کرو. اردو میں ایک مسئلہ ہے کہ سانپ نکل گیا لکیر پیٹا کرو، یعنی کوئی بے مقصد کام جو ہو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اس موقع پر کہتے ہیں کہ سانپ نکل گیا لکیر پیٹا کیجیے. یعنی سانپ پر پڑے ڈنڈا تو ایک بات بھی ہے کہ سانپ مر جائے، وہ لکیر جو بن گئی اس کو پیٹنے سے حاصل کیا؟ تو کوئی آدمی جو بے مقصد کام کرتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو مثلا یہ کہتے ہیں کہ سانپ نکل گیا لکیر پیٹا کرو، تو شیطان نکل گیا کھمبا پیٹا کرو. آپ بتائیے عقل پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے. شیطان کو ماریے صاحب پتھر اور کنکریاں ماریے اور نیت کر کے شیطان کو پتھر پڑھیں. کیا ہے؟ کہہ لگے آپ تھیوری نہیں سمجھے. میں نے کہا جی وہ تو کبھی نہ سمجھ میں آئے گی، آپ سمجھائیے. کہہ لگے مقصد یہ ہے کہ جس نے برائی کی ہے دین کے ساتھ اگر وہ نہ ملے تو اس کی نقل کو مارو. دیکھیے وہ چیز پڑھ رہا ہوں جس میں کسی مسلمان کو انکار نہیں ہے کہ ہم شیطان کو نہیں مارتے.
کوئی نہیں کہتا. یہ تو سارے وہی جو میں کل پڑھ چکا کہ جس تاریخ سے اہل بیت کا تعلق نہیں ہوتا اس میں کوئی کانٹروورسی نہیں ہوتی ہے, اس میں کوئی جھگڑا نہیں. حج جو ہے وہ 4 کیریکٹرز کے گرد گھومتا ہے, جناب ابراہیم, جناب اسماعیل, جناب ہاجرہ, یہ 3 اچھے کیریکٹر, اور شیطان برا کیریکٹر. ان 4 کیریکٹرز کے گرد ہے پورا حج. طواف کرو, مقام ابراہیم پر نماز پڑھو, یہ یاد ابراہیم ہے. سعی کرو, یہ یاد ہاجرہ ہے. قربانی دو, یاد اسماعیل ہے. شیطان کو پتھر مارو, یعنی جو اچھے کام جن لوگوں نے کیے ہیں ان سے اظہار محبت کرو, جنہوں نے غلط کام کیا ہے ان سے اظہار نفرت کرو. اور حج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک پتھر بھی مار نہ لیے جائیں. یہ یاد قربانی حسین بھی اس وقت تک مکمل نہ ہوگی جب تک یزید کو برا نہ کہہ لیا جائے. صلوات بھیجیں محمد. یادگار, دیکھیے یادگار کے سوا وہاں کچھ نہیں ہے. یادگاریں ہیں, پتھر ماریے, اور کیا کریں صاحب, کہیں قربانی کیجیے. اسماعیل کے لیے دمبا آیا تھا لہذا آپ بھی قربانی کیجیے. ہم کیوں کریں قربانی؟ اسماعیل کے لیے آیا تھا کہ نہیں, قربانی کرنا پڑے گی. اچھا صاحب چلیے قربانی بھی کرتے ہیں, قربانی کریں, اس کے بعد کا کھائیے بھی اسے. تو کیا اللہ بھی کچھ کھاتا ہوگا ضرور گوشت ووشت؟ استغفر اللہ استغفر اللہ, کفر بکے آپ, توبہ کیجئے. اللہ بھی کہیں کھاتا ہے؟ کھاتا نہیں تو کٹواتا کیوں؟ ان کا ہے صاحب آپ کو کچھ معلوم ہی نہیں. قرآن پڑھیے, قرآن میں یہ لکھا ہے کہ قربانی سے مراد اس کا گوشت و خون نہیں ہے, تمہارا خلوص نیت پہنچتا ہے اللہ کا. اچھا تو جو یہ لاکھوں جانور جو کٹتے ہیں ہر سال مینا میں, اور مینا میں تو لاکھوں کٹتے ہیں اور کروڑوں کٹتے ہیں بقیہ دنیا میں, کویت میں بھی کٹتے ہیں, دبئی میں بھی کٹتے ہیں, لکھنؤ میں بھی کٹتے ہیں, کراچی میں کٹتے ہیں, لاہور میں کٹتے ہیں, جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں کٹتے ہیں. تو لاکھوں تو کٹتے ہیں مینا میں, اور کروڑوں اربوں کٹتے ہیں بقیہ دنیا میں, اور سب اللہ کے نام پر کٹتے ہیں, اور سب مسلمان کھاتے ہیں. فرزندان توحید سب کھا جانے میں کمزور نہیں ہے. جو کہیے کھا جائیں, ایک جانور کیا چیز ہے, پورے پورے درخت, پورے پورے باغ. کھا جاتا. بس آج بات یہیں پر تمام ہو جائے گی عزیزان گرامی. وقت تمام ہے, بات یہ کل آگے بڑھے گی, اس لیے کہ وقت کی تنگی کے سبب بات پوری ہو نہیں پاتی. آج تو بس اتنا کہ قرآن میں خدا نے کہا ہے کہ وہ آیت ہے موجود, آیت نہیں پڑھوں گا, ہو سکتا ہے تلاوت میں غلطی کر جاؤں, لیکن یہ کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ قربانی سے مراد اس کا گوشت و خون نہیں ہے بلکہ تمہارا خلوص نیت ہے جو اللہ تک پہنچتا. اب ایک طبقہ مسلمانوں میں وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ سیدنا حسین کو ہم بھی مانتے ہیں مگر ہمیں ظاہرداری نہیں آتی, ہم دل سے مانتے ہیں. یہ ظاہرداری کو ہم قائل نہیں ہے کہ وہ سینہ پیٹ رہے ہیں اور رو رہے ہیں اور ہلڑ کر رہے ہیں, ہم دل سے مانتے ہیں, ہمارا دل مانتا ہے. تو امام حسینی پر کیا موقوف ہے, ہم اللہ کو بھی دل سے مانے تو کیا حرج ہے؟ بھائی امام حسین کا کیا مسئلہ ہے, خالی اللہ کو بھی اگر دل سے مانا جائے تو کیا مذاکرہ ہے. اب سویرا ہوا تو ہمارے میزبان نے کہا اطہر صاحب اٹھیے نماز پڑھنے, ہم نے کہا ہمارا دل نماز پڑھ رہا ہے. اور 3 بجے رات سے لے کے یہ وقت آ گیا ہے, 6:30 بج گئے ہیں, ہمارے دل نے نماز شب پڑھی اور سب, مگر لحاف کے اندر ہی اندر پڑھ رہا ہے, باہر نہیں. دل پڑھ رہا ہے نمازیں.
اس لیے کہ جناب نماز کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کا دل اللہ کے سامنے جھکے. سر جھکنے سے کیا ہوتا ہے؟ جھکا تو کیا اور نہ جھکا تو کیا، اور سر جھکا کے بھی ہزاروں مکاریاں اور بےایمانیاں دنیا میں کرے آدمی تو اس سے کیا حاصل ہے؟ اصل میں دل اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہیے. اور ہم جب سردی میں نکلیں گے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے تو دل بغاوت کرے گا، اور لحاف کے اندر گرم لیٹے ہیں سردیوں میں اور دل نمازیں پڑھ رہا ہے. ہو جائے گی نماز؟ جناب روزے کا زمانہ آیا، ان کا ادر صاحب روزہ رکھیے گا آپ؟ جی میں نے کہا روزہ رکھیے گا. اب میں رجب شعبان دونوں مہینے سے روزہ رکھتا آ رہا ہوں، رمضان میں نہ رکھوں گا؟ ان کا رجب شعبان روز تو دن میں آپ ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، آپ روزے کہاں رکھتے چلے آ رہے ہیں؟ دیکھیے صاحب روزے کی تھیوری آپ کی الگ ہے، میری الگ ہے. روزے کا مقصد ہے تزکیہ نفس، یعنی نفس کو پاک کرنا. اور میں جب بھوکا ہوتا ہوں تو سینکڑوں برے برے خیال آتے ہیں. اس سے لڑ لو، اس سے جھگڑا کر لو، اس کو گالیاں دے دو. یہ تو مقصد نہیں ہوا. روزے کا مقصد ہے تزکیہ نفس، یعنی نفس پاک ہو انسان کا، گندگی اور برائی نفس کے اندر نہ آئے. یہ مقصد ہے روزے کی عبادت کا، تزکیہ نفس ہے روزہ. میں جب اچھی غذا کھاتا ہوں تو سوتا ہوں اور آرام کرتا ہوں، میرے دل میں کسی کے خلاف نہ برائی آتی ہے نہ بغاوت آتی ہے، بلکہ اگر کسی کے لیے برائی ہے بھی، جب کھا پی کے لیٹتا ہوں سوچتا ہوں معاف کر دو اسے. اب اس وقت اس کے لیے نہ سوچو برائی کوئی. تو میں رمضان میں 30 روزے رکھوں گا، مگر دن میں اچھا کھانا کھا کے رکھتا ہوں، اس لیے کہ میرا نفس اسی سے پاک ہوتا ہے. اور ادھر بھوکا ہوا میں اور پیٹ میں میرے خاک اڑی اور آگ لگی، ویسے ہی میرے دل میں برے برے خیال آتے ہیں اور سینکڑوں بغاوت کے جذبے جو ہیں وہ میرے دل میں مچلتے ہیں. قربانی، ان کا قرآن میں لکھا ہے کہ قربانی سے مراد خلوص نیت. تو بچوں نے پوچھا قربانی کیجیے گا؟ ہم نے کہا جی ہاں، ہمارے کیا 3 دن قربانی ہوگی. ان کا ابا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، نہ دمبا نہ بکرا نہ کچھ. اب جیسے ہی بقرعید کے دن صبح کی نماز پڑھ کے قبلے کی طرف منہ کر کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا قربانی. ان کا کہاں قربانی، کہے گی قربانی؟ کہا دیکھو قرآن میں لکھا ہے خلوص نیت پہنچتا ہے، میں اپنے دل کا خلوص اللہ تک پہنچا رہا ہوں. مجھے ظاہرداری نہیں آتی کہ بکرا ذبح ہو رہا ہے، دمبا ذبح ہو رہا ہے، خون بہ رہا ہے، گوشت پک رہا ہے، یہ سب ظاہرداری ہے جناب. ہم دل سے اللہ کو مانتے ہیں. کیوں میرے دوستوں؟ دل سے نماز ہو جائے گی، دل سے روزہ ہو جائے گا، دل سے قربانی ہو جائے گی. تو اگر بغیر جانور ذبح کیے قربانی نہیں ہوتی، بغیر مفترات سے پرہیز کیے روزہ نہیں ہوتا، بغیر ارکان کا عمل کیے نماز نہیں ہوتی، تو یاد حسین بھی اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آنکھوں میں آنسو نہ ہو، سینے پر ہاتھ نہ ہو. ظاہرداری نہیں ہے یہ. دنیا عالم ظاہر بھی ہے، عالم روح بھی ہے. نہیں تو اللہ خالی روح ہی پیدا کرتا، یہ جسم دیتا ہی نہیں. اگر اللہ کو ایسی ظاہرداری سے نفرت تھی تو یہ مادی جسم دیتا ہی نہیں. کہتا بھائی ہمیں ظاہرداری پسند نہیں. اور اگر آج اللہ میاں یہ کہہ دے ہمیں ظاہرداری پسند نہیں، پلٹو اس عالم مادہ سے تو کیسی رہے. کہ ہمیں ظاہرداری پسند نہیں. عزیزان گرامی، یاد قربانی ابراہیم و اسماعیل منائی جاتی. بات میری انشاءاللہ آگے جاری رہے گی کل. آج تو صرف اتنا عرض کر کے بات کو تمام کرتا ہوں کہ ابراہیم جناب اسماعیل کو لیے ہوئے پلٹے گھر، اور ماں شیطان کو پتھر مار چکی تھی، بھگا چکی تھی، مگر بہرحال ماں تھی. جب بیٹے کو دیکھا تو پوچھا کیا مسئلہ ہے. تو چونکہ اب پورا واقعہ ہو چکا تھا لہذا جناب ابراہیم نے پورا واقعہ بیان کر دیا. تو ماں نے سر سے پاؤں تک بیٹے کو دیکھا. اکلوتا بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا. تو گردن کے اوپر ایک نشان دکھائی دیا، خط، یعنی زخم نہیں. جیسے کوئی نوکدار چیز سے آپ اپنے ہاتھ پر نشان ڈال دیجئے، مثلا ایک لکیر ایسی. تو چھری رکھنے سے ایک خط پڑ گیا تھا گردن پر. اس کو بھی ماں کی محبت کی نظر پہچان گئی. اگر میرا لال ذبح ہو جاتا تو کیا ہوتا.
تاریخ لکھتی ہے اس کے بعد ہاجرہ بھی زندہ نہ رہی، چند دن کے بعد رحلت کر گئی۔ بے شک ماں کی محبت یہی چیز ہے کہ اگر میرا لال ذبح ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ بس عزیزان گرامی، کیا اب اس کے بعد آپ کو کچھ مائیں یاد آ گئی؟ کربلا کی ماؤں کو لاکھوں سلام اور کربلا کی ماؤں پر ہزاروں درود، جنہوں نے اپنے بیٹوں کو راہ خدا میں یوں قربان کر دیا۔ عزیزان گرامی، بعض واقعات تھیوریاں بدل دیتے ہیں۔ کربلا نے ایک بہت پرانی تھیوری دنیا کی بدل دی۔ دنیا کی ایک بہت پرانی تھیوری یہ ہے کہ سب سے بڑی محبت ماں کی محبت ہوتی ہے، لیکن یہ 10 محرم سن 61 ہجری کے پہلے تک کی تھیوری تھی۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو یہ تھیوری جو ہے یہ باطل ہو گئی۔ اب یہ بات 10 محرم سن 61 ہجری سے چلی کہ سب سے بڑی محبت حسین کی محبت ہے، جس پر ماں کی محبت بھی قربان ہو جاتی ہے۔ بس بات تمام ہو رہی ہے 2 منٹ میں۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جب شام غریباں آئی ہے، عاشور کا دن گزر کے، تو خاک پر 9 مائیں بیٹھی تھیں جن کی گودیاں خالی ہو گئی۔ تاریخ نے 9 مائیں گنائی ہیں جن کے بیٹے ان سے بچھڑ گئے تھے۔ ایک ماں اگر ایسی ہوتی ہے جس کا بیٹا بچھڑ جائے تو سارے خاندان اور تمام عزیزوں کے سنبھالے نہیں سنبھلتی، اور وہاں جلی قناتوں میں 9 مائیں بیٹھی تھیں جن کے بیٹے ان سے بچھڑ گئے تھے۔ جناب وہب ابن عبداللہ کلبی کی ماں، جناب مسلم ابن اوسجہ کی زوجہ، جناب مسلم ابن عقیل کی زوجہ، شہزادی زینب، جناب لیلہ، جناب ام فروہ، جناب رباب۔ تاریخ بہرحال 9 مائیں پوری گنا دیتی ہے کہ جو خاک کربلا پر بیٹھی تھیں اور جن کے بیٹے ان سے بچھڑ گئے تھے۔ اور اگر کوئی آواز آتی تھی تو کوئی ماں اپنے بیٹے کا نام لے کے نہیں روتی تھی، وہ ایک آواز آتی تھی، واہ حسینہ، ارے میرا حسین۔ اور بس میں مجلس تمام کر رہا ہوں مگر ایک جملہ کہوں گا کہ مورخین اسلام، تم نے 9 مائیں گنی، ٹھیک ہی گنی ہوں گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ غلط گنی ہے، صحیح ہوں گی، مگر 2 ماؤں کا اضافہ اور کر لو۔ ایک ماں کربلا کی زمین پر تو نہیں تھی، یہ صحیح ہے کہ وہ جلی قناتوں میں تو نہیں بیٹھی تھی، مگر اس ماں کے 4 بیٹے زمین کربلا پر سو رہے تھے۔ آپ پہچان گئے یہ کون ماں تھی؟ یہ کربلا کی زمین پر تو نہیں تھی، مگر ان کے 4 بیٹے کربلا کی زمین پر سو رہے تھے۔ یہ عباس کی ماں تھی جو کبھی اپنے بیٹوں پر نہیں روئی۔ جب یہ کہا میں تم پر نہیں روں گی، تمہاری رونے والی میں ماں زندہ ہوں، میں اس پر روں گی جس کی رونے والی ماں نہیں ہے۔ تو تذکرے میں یہ 10ویں ماں شامل ہونا چاہیے کہ جو کبھی اپنے بیٹوں پر نہیں روئی، جب روئی حسین پر روئی۔ اور مورخین اسلام ایک ماں کا اضافہ اور کرو، وہ بھی ماں تھی جو عصر عاشور کو جنت سے آئی تھی۔ ارے فاطمہ بھی ماں تھی۔ شام غریبہ کے سناٹے میں ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی، جناب زینب نے پہچان لیا کہ ارے میری ماں فاطمہ کی آواز ہے، یہ میرے بھیا پر رونے کے لیے جنت۔ پانی ملا نہ سایا، راہوں میں سارباں کو پانی ملا نہ سایا، راہوں میں سارباں کو پانی ملا نہ سایا،
राहों में सरबा को पानी मिला न साया, 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 राहों में सरबा को पानी मिला न साया। ओ बेताब धूप में है ओ जंजीर का सताया, बेताब धूप में है ओ जंजीर का सताया, राहों में सरबा को पानी मिला न साया, राहों में सरबा को पानी मिला न साया, राहों में सरबा को पानी मिला न साया, राहों में सरबा को पानी मिला न साया। ओ बेताब धूप में है ओ जंजीर का सताया, बेताब धूप में है ओ जंजीर का सताया, राहों में सरबा को पानी मिला न साया, राहों में सरबा को पानी मिला न साया, राहों में सरबा को पानी मिला न साया, राहों में सरबा को पानी मिला न साया। ज़ैनब के सर में अब तक है रेत करबला की, ज़ैनब के सर में अब तक है रेत करबला की, रस्सी ने बाजुओं पे काला निशान बनाया, रस्सी ने बाजुओं पे काला निशान बनाया, राहों में सरबा को पानी मिला न साया, 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 राहों में सरबा को पानी मिला न साया। उजड़े घरों में गूंजी आवाज हाय अकबर, उजड़े घरों में गूंजी आवाज हाय अकबर, सुगरा को फूफियों ने बढ़कर गले लगाया, सुगरा को फूफियों ने बढ़कर गले लगाया, राहों में सरबा को पानी मिला न साया, राहों में सरबा को पानी मिला न साया। ओ बेताब धूप में है ओ जंजीर का सताया, बेताब धूप में है ओ जंजीर का सताया, राहों में सरबा को पानी
आवाज है अकबर उजड़े घरों में गूंजी आवाज है अकबर सुगरा को खुफियों ने बढ़कर गले लगाया सुगरा को खुफियों ने बढ़कर गले लगाया बेताब धूप में है गंजीर को सताया बेताब धूप में है गंजीर को सताया राहों में सरबा को पानी मिला नसाया राहों में सरबा को पानी मिला नसाया बेताब धूप में है गंजीर को सताया बेताब धूप में है गंजीर को सताया राहों में सरबा को पानी मिला नसाया राहों में सरबा को पानी मिला नसाया ज़ैनब के सर में अब तक है रेत करबला की ज़ैनब के सर में अब तक है रेत करबला की रस्सी ने बाजुओं पे काला निशान बनाया रस्सी ने बाजुओं पे काला निशान बनाया और राहों में सरबा को पानी मिला नसाया राहों में सरबा को पानी मिला नसाया किसने ये फूल डाले फरियाद लेके जाते रोज़े पे मुस्तफा के फरियाद लेके जाते रोज़े पे मुस्तफा के किसने ये फूल डाले किसने दिया जलाया किसने ये फूल डाले किसने दिया जलाया बेताब धूप में है जंजीर का सताया बेताब धूप में है जंजीर का सताया राहों में सरबा को पानी मिला नसाया राहों में सरबा को पानी मिला नसाया
صدقے صدقے اجڑے گھروں میں گونجی آواز ہے اکبر، اجڑے گھروں میں گونجی آواز ہے اکبر، سغرا کو پھوپھیوں نے بڑھ کر گلے لگایا، اور سغرا کو پھوپھیوں نے بڑھ کر گلے لگایا۔ سنو آمدہ کے علاقہ چھٹے او بیتاب دھوپ میں ہے زنجیر کا ستایا، بیتاب دھوپ میں ہے زنجیر کا ستایا، راہوں میں تاربا کو پانی ملا نہ سایا، راہوں میں تاربا کو پانی ملا نہ سایا۔ اور زینب کے سر میں اب تک ہے ریت کربلا کی، زینب کے سر میں اب تک ہے ریت کربلا کی، رسید بازوؤں پر کالا نشان بنایا، رسید بازوؤں پہ کالا نشان بنایا۔ حسین کیا حسین بڑھیے شم دی قید نبھائیاں، 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 ہائے شم دی قید نبھائیاں، شم دی قید نبھائیاں، شم دی قید نبھائیاں، شم دی قید نبھائیاں، اور دیکھے بچڑے تیرا میں دین بچایا، دیکھے بچڑے تیرا میں دین بچایا، اے شام دی قید نبھایا، شام دی قید نبھایا، شام دی قید نبھایا، دیکھ شام دی قید نبھایا، اور دیکھے بچڑے تیرا میں دین بچایا، دیکھے بچڑے تیرا میں دین بچایا، اے شام دی قید نبھایا، شام دی قید نبھایا، شام دی قید نبھایا،
ویر بھی میرے مونے سب چادر ملتے ویر بھی میرے مونے سب چادر ملتے دیکھ چادر شان پر دے دی بچایا دیکھ چادر شان پر دے دی بچایا شام دی قید نبھایا شام دی قید نبھایا شام دی قید نبھایا دیکھ بچڑے تیرا میں دین بچایا دیکھ بچڑے تیرا میں دین بچایا شام دی قید نبھایا شام دی قید نبھایا نہیں بھولنے تیری امت ستم زینب کو نہیں بھولنے تیری امت ستم زینب کو بے کفن تیری سکینہ نو سما آئی بے کفن تیری سکینہ نو سما شام دی قید نبھایا شام دی قید نبھایا حسین 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 حسین